شاید اس وقت تم تھکے ہوئے ہو، زندگی کی الجھنوں، لوگوں کی بے وفائی اور ان خوابوں کے بکھر جانے سے جن کے پیچھے تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا۔ تم نے ابھی فون اٹھایا ہے، شاید دل کے اسی بوجھ سے نکلنے کے لیے، اور پھر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آ گئی۔ شاید تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اسے کھولو گے، مگر جان لو تم غلط جگہ نہیں آئے۔ تم بالکل وہیں آئے ہو جہاں آج تمہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پیغام، یہ آواز، یہ ویڈیو خاص طور پر تمہارے ہی لیے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کچھ ایسا سنو جو تمہاری ٹوٹی ہوئی روح کو سہارا دے۔ یقین کرو، اگر تم نے اس ویڈیو کو آخر تک سن لیا تو تمہارے دل میں ایسا سکون اترے گا جو شاید تم نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کیا۔ چلو اب دل کو تھام لو اور بس سنو۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سب کے سامنے مسکراتے رہے مگر اندر سے چیخ رہے تھے؟ تم نے سب کو خوش رکھا مگر خود کو کبھی نہیں۔ تم نے اپنے آنسو تو چھپا لیے تاکہ کوئی کمزوری نہ دیکھ سکے، مگر رات کے سناٹے میں یہی آنسو تمہیں سونے نہیں دیتے۔ تم بار بار گرے، بار بار اٹھے، اور ایک لمحہ آیا جب تم نے خود سے کہا کہ آخر کب تک؟ تمہیں لگا کہ شاید اب بس، اب مزید کچھ نہیں بچا، مگر تم غلط تھے۔ یہ وہ لمحہ نہیں جسے اللہ انجام کہتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جسے اللہ آغاز کہتا ہے۔ جب بندے کی اپنی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اپنی طاقت اتار دیتا ہے، اور یہی لمحہ انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ تکلیف جو تم پر آئی ہے، یہ حادثہ نہیں، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، ایک الہی ترتیب ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پہلے اسے دنیا کے شور سے الگ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا نہیں، اپنے رب کو محسوس کرے۔ جب کوئی انسان تمہاری بات نہیں سنتا تو اللہ تمہیں اپنے پاس لے آتا ہے۔ یہ کوئی آزمائش یا سزا نہیں، یہ تو قربت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک اور نقصان سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ چھن گیا اور اگر تم روتے رہے یا اکیلے رہ گئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے جنہیں وہ خاص طور پر آزماتا ہے۔ تم دعا کرتے رہو مگر جواب نہیں آتا، تم روتے ہو مگر لگتا ہے سب خاموش ہے، مگر اللہ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، تمہیں نیا حوصلہ، نیا عزم اور نئی روح دے رہا ہوتا ہے۔ تم ابھی نہیں جانتے مگر تمہیں بنایا جا رہا ہے، اور جب تم بن جاؤ گے تو اللہ ایک لمحے میں تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ تمہارا ہر آنسو لکھا جا رہا ہے، ہر صبر، ہر دعا، ہر بے چین رات، سب لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور ایک دن یہ سب تمہارے لیے انعام بن جائے گا۔ تمہارا درد تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں کچھ لوگ آسان زندگی جیتے ہیں اور کچھ ہر قدم پر لڑتے رہتے ہیں؟ کیونکہ منزلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ جسے بڑی منزل دیتا ہے اس کا راستہ پہلے لمبا اور کٹھن کرتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کتنے کمزور ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی کس طرح سے جڑے رہتے ہو یا نہیں۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں، صبر وہ یقین ہے جو کہتا ہے، یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہ کیوں ہوا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو غلط نہیں کر سکتا۔ جب تم ٹوٹ کر بھی الحمدللہ کہتے ہو، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اللہ تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے رہ گئے۔ حالانکہ تمہیں سکھا رہا ہوتا ہے اللہ کہ لوگوں پر اعتماد نہیں، اللہ پر کرو۔ جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں صرف ایک دروازہ ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور بے شک وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ وہ تمہیں توڑتا نہیں، وہ تمہیں جھکنا سکھاتا ہے تاکہ تم سجدے میں طاقت ڈھونڈ سکو۔ اللہ تمہیں درد دے کر رحم دل بناتا ہے، جو خود ٹوٹا ہو وہی دوسروں کو اٹھانا جانتا ہے۔ شکر صرف لفظ نہیں، یہ دل کی حالت ہے۔ اللہ تکلیف دے کر دل کو سکھاتا ہے کہ شکر کیا ہوتا ہے۔ تم جلدی میں ہو لیکن اللہ جلدی میں نہیں ہے۔ تم پوچھتے ہو یا اللہ میں کب ٹھیک ہوں گا، اور اللہ کہتا ہے تھوڑا سا اور صبر، میں تیرے ساتھ ہوں۔
اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ وقت پر دیتا ہے۔ جب دنیا سے سکون نہیں ملتا تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تم دعا کرتے رہو، یا اللہ مجھے سکون دے دے، اور اللہ کہتا ہے سکون کسی شے میں نہیں، میرے پاس ہے۔ یہ درد تمہیں عبادت کی گہرائی تک لے جانے کے لیے ہے، اور جب تم سجدے میں ٹوٹ جاتے ہو، اللہ کہتا ہے یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے تمہیں آزمایا تھا۔ تم دنیا کی محبت میں ٹوٹے، اللہ چاہتا ہے کہ تم محبت کا مطلب اس سے سیکھو۔ دنیا کے ہر رشتے بدل جاتے ہیں، اللہ کا رشتہ انسان سے کبھی نہیں بدلتا۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دل کے قریب ہوں، تمہارے ہر آنسو کے پیچھے بھی میں ہی ہوں۔ اگر تم نے یہاں تک سنا ہے، اور اگر تمہارے دل نے ذرا سا بھی سکون محسوس کیا ہے، تو یاد رکھو کہ تمہارا ایک لائک، ایک کمنٹ کسی دوسرے ٹوٹے ہوئے دل کو امید دے سکتا ہے۔ یہ نیکی ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں تمہارے نام سے لکھی جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پیغام آگے بڑھے تو ابھی کچھ لکھ دو، کوئی بھی لفظ، سبحان اللہ، الحمدللہ یا صرف آمین۔ تمہارا ایک جملہ کسی کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اور سب کے دلوں کو منور رکھے، اور تمہاری دعا کی قبولیت کو راستے پر لگا دے۔ آمین۔